پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایم آر ڈی کی تحریک کے بعد ہمیں بائیں بازو کی سیاست نظر نہیں آتی۔ جواد صاحب کی نوجوانوں میں مقبولیت ہے، ہر مکتبہ فکر میں ان کی مقبولیت ہے، وہ ایک عوامی سطح کے آدمی ہیں، اللہ نے ان کو عزت اور شہرت سے، پیسے سے، ہر چیز سے نوازا ہوا ہے۔ وہی علاقہ جہاں پہ ایک جاگیردار ایم این اے اور اس کا بیٹا آ رہا ہے، وہیں پہ ایک پڑھا لکھا نوجوان آپ کی پارٹی سے جب آئے گا، ایک الیکشن آپ ناکام ہوں گے، 2 ہوں گے، لیکن جب نوجوانوں کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ بڑھتی جائے گی ان کے مسائل کو سامنے رکھ کر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان میں نوجوان حکومت کریں گے۔ جی السلام علیکم، میں ہوں حسنین جمیل۔ آج میرے ساتھ وقاص عزیز صاحب سینئر اینکر پرسن موجود ہیں اور ان سے پاکستان کی جو اس وقت سیاسی صورتحال پر ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ خان صاحب کے دور اقتدار کا جائزہ تو پھر ان کے بعد لیا جائے گا، لیکن ابھی تک جو انہوں نے دعوے کیے تھے اور جو ان کا ایک کرزمیٹک پرسنالٹی کے طور پر انہیں دکھایا جا رہا تھا، وہ ویسے صرف ٹی وی سکرین تک نظر آیا، عوامی سطح پر نظر نہیں آیا۔ کسی بھی ملک کی جو ترقی ہوتی ہے وہ اس وقت ہوتی ہے جب اس کے عوام خوشحال ہوں۔ جب عوام خوشحال نہیں ہوں گے، اس میں سب سے بہترین مثال ہمارے سامنے چائنا ہے۔ چائنا نے ایک ایسی مثال قائم کی ہے عوامی سطح پہ کہ واقعی وہ جمہوریہ کہلانے کے لائق ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی جانب کہ آئندہ الیکشن میں تو روایتی سیاست ہمیشہ کی طرح بتدریج سامنے آئے گی۔ آپ اس کو یوں تفریق کر سکتے ہیں کہ کیا بائیں بازو کی کوئی سیاسی جماعت آپ کو نظر آتی ہے جو سٹینڈ کر سکے، کیونکہ عمران خان کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ میں جو آگے بات کرنے جا رہا ہوں یا جس سیاسی پارٹی کا میں یا جس سیاسی نظریاتی پارٹی کے میں بات کرنے جا رہا ہوں، وہ شخصیت میرے نزدیک عمران خان سے کہیں بڑی شخصیت ہے، وہ کہیں بہت براڈ ویژن رکھتی ہے، بہت عوامی ویژن رکھتی ہے وہ شخصیت، اور ہم نے ان کی جد و جہد کو دیکھا، ان کے فیم کو دیکھا، ان کی مقبولیت کو دیکھا، اور آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ نام ہے ان کا جواد احمد اور ان کی ہے پارٹی برابری پارٹی۔ آپ کے لیے بھی یقیناً یہ میری باتیں باعث حیرت ہوں گی، لیکن اس کی بنیادی وجہ میں چند چیزیں بیان کی۔ میں چند دن پہلے کے ایک ایشو سے بات شروع کرتا ہوں اور پھر پیچھے لے کر جاتا ہوں کہ میں کیوں ان کی شخصیت کو وزیر اعظم عمران خان کی شخصیت سے بڑی سمجھتا ہوں۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں دیکھنے والوں کو کہ میری آج تک جواد صاحب سے ایک بھی ملاقات نہیں ہے، میں نے صرف ان کے کام کو دیکھا ہے، اور بطور ایک موسیقی کے طالب علم ہونے کے ناطے تو ہم ان کے مداح ہیں ہی ہیں، لیکن میں ان کی سیاسی شخصیت سے آج تک نہیں ملا، اور آگے ملاقات ہوگی مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی تک کی جو میں نے چیزیں ریڈ کی ہیں، اسٹڈی کی ہے، کیونکہ پاکستان میں بائیں بازو کی سیاست میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایم آر ڈی کی تحریک کے بعد ہمیں بائیں بازو کی سیاست نظر نہیں آتی۔ بالواسطہ یا بلا واسطہ جو دانشور سیاستدان تھے بائیں بازو کے، انہوں نے شراب کے ایک گلاس، چائے کی ایک پیالی میں انقلاب لایا، طوفان لایا، ڈرائنگ روم تک اس کو لے کر گئے، یا خوبصورت لڑکیوں کی جھولیوں میں وہ اپنے انقلاب کو ڈھونڈتے رہے۔ معذرت کے ساتھ میں بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ عوام کی سطح پر ہمیں نظر نہیں آئے۔ چند دن پہلے کا میں نے تذکرہ کیا تو اس میں نے ایک ٹویٹ پڑھا اور مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ وہ ٹویٹ تھا جواد صاحب کا طلباء ایشو کے اوپر۔ دیکھیے، پاکستان کیا دنیا کی سیاست اس بات کی گواہی ہی دیتی ہے کہ طلباء سیاست سے جو چیز شروع ہوتی ہے اور وہاں سے جو تبدیلی شروع ہوتی ہے، وہاں سے جو انقلاب آتا ہے، وہ اصل چینج ہوتی ہے۔ صاحب آئی ایس ایف سے سٹارٹ ہوئی۔ جی بالکل اسی طرح جواد صاحب نے مجھے وہاں پہ ایک دفعہ پھر متاثر کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے مجھے کب متاثر کیا؟ جب میں دیکھتا تھا کہ مزدور یونینز تو آ رہی ہیں، لیکن بائیں بازو کا کوئی سیاستدان نہیں ہے جو مزدور ڈے کے اوپر، کوئی بائیں بازو کی کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جو اس طرح پورے ملک میں لیڈ کرے۔ لاہور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کی مال روڈ، لاہور کا ناصر باغ، لاہور کی جو مین آپ کو انار، میں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ وہ یہ پاکستان کی تمام برصغیر کی بڑی سیاسی تحریکوں کی بنیاد بنے ہیں، اور جواد نے جس طرح لیڈ کیا ہے چیزوں کو لے کر، میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام سے کنیکٹیوٹی ان کی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ صرف مزدور تک محدود نہیں رہے، برابری پارٹی انہوں نے نام رکھ کر انہوں نے عوام کو برابر کی سطح پر لایا۔ اچھا، میری جواد صاحب سے 1-2 ملاقاتیں رہیں، میں نے ان کو مکمل تاریخ سے، سیاسی حقائق سے، زمینی حقیقتوں سے آگاہی حاصل کرنے والا شخص
پایا. ان کا مطالعہ ہے, مارکسزم پڑھی ہے, ایک بھرپور سیاسی مطالعے کے بعد, ایک بھرپور سیاسی علم, عقل اور شعور کے بعد جب آپ سیاسی میدان میں اترتے ہیں تو پھر آپ کی کامیابی کے امکانات خاصے ہوتے ہیں. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, لیکن جہاں اتنی زیادہ آپ سوچ سمجھ کی بات کریں وہیں مشکلات بھی میں سمجھتا ہوں جواد صاحب کی بہت زیادہ ہیں. اب مثال کے طور پر جو میں ٹی وی پروگرامز دیکھتا ہوں, خود بھی اسکرین میڈیا کا حصہ ہوں, آپ بھی اس کا حصہ ہیں, جو جعلی دانشور بیٹھے ہوتے ہیں اور اسکرپٹڈ اینکر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کیوں ایک شخص کو برداشت کریں گے جو اسٹیٹس مین شپ رکھتا ہو, جو عوام کے لیے بہتر سوچتا ہو, جس نے اپنے فیم کو ایک سائڈ پہ رکھ کر, یعنی جواد صاحب کی نوجوانوں میں مقبولیت ہے, ہر مکتبہ فکر میں ان کی مقبولیت ہے, وہ ایک عوامی سطح کے آدمی ہیں, اللہ نے ان کو عزت اور شہرت سے, پیسے سے, ہر چیز سے نوازا ہوا ہے, اور ان کے ساتھ کے گلوکار بھی ہیں, ایکٹر ہیں, ایکٹریسز ہیں, کیوں نہیں آتے اس طرف؟ یہ ایک خاص دل ہوتا ہے جس کو خدا نے اس طرف اس کام کے لیے رکھا ہوتا ہے, مخصوص کیا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جواد صاحب کی جو سمجھ بوجھ ہے, مارکسزم ہو یا انسانیتزم ہو یا پاکستانیتزم ہو, مسائل کے ساتھ عوام کے مسائل پر, ان کی نبض پر ہاتھ رکھنا. بھٹو صاحب کے بعد اگر میں کسی کو دیکھ رہا ہوں تو وہ جواد احمد ہے, اور یہ کوئی سلیپنگ سٹیٹمنٹ نہیں ہے. عمران خان سے کئی زیادہ گنا بڑی پرسنالٹی ہے جواد احمد. ہماری دعا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں انہیں پاکستان کا وزیر اعظم دیکھیں, ہم انہیں لیڈ کرتا دیکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوامی سطح پہ میں نے ان کو لوگوں کے مسائل کے اوپر گفتگو کرتے دیکھا ہے. پاکستانی سیاست کے جو مکروہ چہرے ہیں اور پاکستانی سیاست کے جو فلاز ہیں ان پہ بات کرتے میں نے دیکھا ہے, اور صرف بات کرتے نہیں دیکھا, میں نے ان کا حل دیتے ہوئے بھی دیکھا ہے. اچھا وقاص صاحب, میں نے ایک جو چیز محسوس کی کہ پاکستان میں آج تک بائیں بازو کی سیاسی جماعتیں ایک اپنا کونسلر بھی منتخب نہیں کروا سکیں. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تو بہت دور کی بات ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر سیاسی جماعتیں جو بائیں بازو کے جو سرکردہ لیڈر تھے ان کو تو 25 سے 30 سے زیادہ لوگ جانتے نہیں تھے. جواد احمد کے پاس ایک فیم ہے, ان کو بائیں بازو کی سیاسی جماعت بنانے سے پہلے ہی ان کے لاکھوں فرستار ہیں جو ہندوستان, پاکستان اور ساری دنیا میں پہلے. اور جواد کی جو مجھے سب سے بڑی کوالٹی لگی کہ وہ پاکستانی عوام کے مسائل کی بات کرتا ہے, وہ لیفٹ کے سیاست دانوں کی طرح مذہب اور فوج کو گالی دے کے آگے نہیں بھاجا. نہیں, بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. دیکھیں, مذہب اور فوج کو کیوں گالی دی جائے؟ وہ انتہائی کوئی جاہل آدمی ہے, جاہل ابو الجہلا ہے جو ان دونوں کے خلاف بات کرتا ہے. مطلب یہ آپ کو کب کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ عوام کے مسائل پر بات نہ کریں؟ یہ دونوں مکاتب فکر آپ کو کب روکتے ہیں کہ آپ لوگوں کے درد کا درمان نہ بنیں؟ یہ آپ کو کب کہتے ہیں کہ آپ ان سے الجھیں گے تو پھر آپ مشہور ہوں گے؟ یار دیکھیں, اب جواد صاحب کی آپ نے بات کی ہے, فیم کی بات کی ہے, میں ایک تجویز آج اس اسکرین میڈیا سے ان کے لیے دینا چاہتا ہوں. جواد صاحب, آپ کو یہ چاہیے, میں بہت چھوٹا ہوں علم میں بھی اور مرتبے میں بھی, میری کوئی وقت نہیں ہے, میری اگر بات آپ کو بری لگے تو میں پیش کی معافی چاہتا ہوں. آپ پورے پاکستان میں نوجوانوں کا ایک ڈھانچہ کھڑا کریں, تمام صوبوں سے, تمام علاقوں سے. وہی علاقہ جہاں پہ ایک جاگیردار MNA اور اس کا بیٹا آ رہا ہے, وہیں پہ ایک پڑھا لکھا نوجوان آپ کی پارٹی سے جب آئے گا, ایک الیکشن آپ ناکام ہوں گے, 2 ہوں گے, لیکن جب نوجوانوں کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ بڑھتی جائے گی ان کے مسائل کو سامنے رکھ کر, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان میں نوجوان حکومت کریں گے. نوجوان سیاست نہیں کریں گے, نوجوان حکومت کریں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر میں جب تک یہی غلیظ, گد اور بوڑھے دماغ جو ہے نا, جو دل سے بھی بوڑھے ہیں, دماغ سے بھی بوڑھے ہیں, جو پیسہ بنانے کے لیے آتے ہیں, ایک 22 سال کا نوجوان جب ڈگری لے کر نکلتا ہے تو اس کے ہاتھ میں امانت کا, صداقت کا, دیانت کا وہ درس ہوتا ہے جو اس کے ماں باپ نے اور اس کے استادوں نے دیا ہوتا ہے. لیکن جب وہ دفتر میں پہنچتا ہے تو 40 سال کا باس کہتا ہے بھائی مجھے دیہڑی کا 500 دو گے تو تب نوکری بھی ملے گی اور تب کام بھی چلے گا. وہی لڑکی جو خواب لے کر پہنچتی ہے وہ اپنی عصمت ایک باس کے آگے کھو دیتی ہے کہ اس کو نوکری چاہیے ہوتی ہے. ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے تجھے 2.5 لاکھ 3 لاکھ لگا کر تیری ڈگری کروائی ہے, ہم تیری شادی نہیں کر سکتے, تو سب سے بڑی ہے, اب یہ خرچے اٹھا. تو یہ سوچ اسی صورت میں جواد صاحب بدلے گی جب نوجوان حکومت کریں گے, نوجوان میرٹ پر آئیں گے اور نوجوان ہی چیزوں کو لے کر آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قوم کا رہنما بنایا ہے, تو میری یہ گزارش ہے کہ نوجوانوں کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹس بھی ہیں, بہت اچھے طریقے سے آپ لے کر چل رہے ہیں. یہ ایک عاجزانہ سی تجویز ہے,
اگر آپ یہ پسند کریں گے، قبول کریں گے، تو مجھ نمانے کے اوپر یہ آپ کا احسان ہو. جی بہت شکریہ. آخر میں یہی کہوں گا کہ ایک وقت تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے علاوہ کوئی تیسری جماعت اقتدار میں نہیں آ سکتی. تحریک انصاف آئی، انہوں نے ان کے اقتدار کا خاتمہ کیا، ان کی پارٹنرشپ توڑی. اب اگر تحریک انصاف فرعونیت پر اتر آئے، تحریک انصاف اپنے علاوہ اور کسی کو سیاسی جماعت نہ سمجھے، تو اس کے متبادل کے طور پر، اس کے طور پر کون سیاسی جماعت ہے جو آگے آ سکتی ہے؟ اور وہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جواد احمد کی کرشماتی شخصیت کی بدولت برابری پارٹی کو ہم ایک ایسی سیاسی جماعت آنے والے دور میں دیکھ رہے ہیں، اگلے الیکشنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کو نہ صرف ٹف ٹائم دے سکتی ہے بلکہ ہرا بھی سکتی ہے. بہت شکریہ.